أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الإمام النقي عليه الصلاة والسلام في زيارة الجامعة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموزع الرسالة والمختلف الملائكة. صلوات پڑھیے گا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سن 1446 ہجری عاشورہ محرم میں زیارت جامع کبیرہ کی شرح کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زیارت جامع کبیرہ امام علیہ السلام نے اس عنوان سے بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی زائر ایک وقت میں یہ چاہے کہ حقیقت نوریہ محمدیہ کلنا محمد اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی وقت میں اپنے آپ کو تمام انوار سے متصل کرنا چاہے. بالآخر انسان کے اوپر مختلف کیفیات ہیں. ہر کیفیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت نوریہ محمدیہ کو جو 14 قالب عطا کیے ہیں، ان میں ایک جہت یہ ہے کہ انسان اس کی عقل اور عرفان کا دائرہ اس سے کم کو شاید برداشت ہی نہیں کر سکتا. لہذا کم از کم یہ 14 انوار جب 14 قالب میں آتے ہیں اور ان سے 14 مختلف مراحل تجلی کرتے ہیں، تو انسان اس اعتبار سے ان میں سے ان مقامات کو کہ جن کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی دنیا میں موجود ہے، ان 14 مقامات پر الگ طریقے سے اسے
سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے معرفت کے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ یہ مرحلہ، یہ مقام، لیکن اگر کوئی کسی ایسے حالت اور مقام میں داخل ہو کہ جہاں پر وہ اس کلیت کو، اس نور کی وحدت کو نظر میں رکھتے ہوئے عرفان اور اتصال کی منزل کو حاصل کرنا چاہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ لہذا اس زیارت جامع کبیرہ میں بنیادی طور پر جس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے وہ حقیقت نوریہ محمدیہ، خلقت اول۔ اب یہ خلقت اول، مخلوق اول کہ جو واسطہ فیض ہے خالق اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان، اس سے انسان اتصال پیدا کر رہا ہے، اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے، تو وہ الفاظ انسان کے اگر اس میں وہ غور تدبر کرے تو معرفت کے وہ دروازے کھولے گا کہ جو اسے ہر مرحلے پر خدا سے نزدیک لے جا سکتا ہے۔ لیکن اہم ترین مرحلہ یہ ہے کہ جب زائر اپنے آپ کو اس نور سے متصل کر رہا ہے تو جو اصل مقام ہے وہ یہ کہ یہ اتصال ایک طرفہ نہیں ہے، یعنی کیفیت یہ نہیں ہے۔ آپ بعض اوقات نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے ایک چیز آسان ہو جاتی ہے کہ دیکھیں کنیکٹیوٹی ہمیشہ ٹو سائیڈڈ ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی سرور سے جب اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو کنیکٹیوٹی صرف اپلوڈنگ کا نام نہیں ہے، ڈاؤن لوڈنگ بھی ہونی چاہیے۔ جب یہ کنیکٹیوٹی ٹو وے ہو جائے، اپلوڈنگ اور ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہو تو پھر کنیکٹیوٹی کہتے ہیں، پھر وہ اتصال پیدا ہوتا ہے جو کہ ریکوائرڈ ہے۔ صرف اپلوڈنگ ہو رہی ہو تو بھی فائدہ نہیں، صرف ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہو تب بھی فائدہ۔ اہل بیت اطہار سے زیارت کے مقام پر اس کنیکٹیوٹی کا معنی بھی ایگزیکٹلی ٹو وے ہے، یعنی ہم نے کچھ مراحل ایسے ہیں جو کہ اپلوڈ کرنے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی حقیقت وجود ہے کہ جو اپنے شدت کمال کی وجہ سے مخلوق کے لیول پر ظہور پیدا نہیں کر سکتی۔ ایک عجیب مرحلہ ہے، مخلوق کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ خالق کے وجود کے اعتبار سے اسے درک کر سکے۔ لہذا اس اعتبار سے پروردگار کا وجود عین غیب ہے، ایک ایسا غیب کہ جس تک مخلوقات کی دسترس ممکن ہی نہیں۔ اب یہاں مسئلہ پروردگار کے کمالات کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس وادی میں داخل۔ لہذا جناب جبرائیل کو پروردگار معراج میں پیغمبر کے ساتھ ایک مقام تک لے جانے کے بعد جب روک رہا ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے جناب جبرائیل، تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ ایک حد عرفان حضرت جبرائیل ہے کہ جس سے آگے اگر جناب جبرائیل جائیں گے تو شدت عرفان عارف کو نابود کر دے گی، اس لیے کہ اس میں تحمل نہیں۔ گرچہ نور ہے جناب حضرت جبرائیل، سامنے جو ذات ہے وہ مطلق نور ہے، لیکن اس سفر میں وہ حد، ایک مقام وہ ہے کہ حضرت جبرائیل کی نورانی وجود کی کیفیت اس سے آگے نورانیت کو برداشت اور تحمل نہیں کر سکتی۔ لہذا اس سے آگے جناب جبرائیل کے لیے جو بھی حقیقت ہے وہ حقیقت پنہان ہے، وہ حقیقت باطن ہے۔ خود جناب جبرائیل اس مرحلے کے عرفان کے لیے اس کے محتاج ہوں گے جو وہاں تک جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے گا، یعنی یہ تمام معراج کے مراحل ہمیں اور آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ حتیٰ جناب جبرائیل اس مقام سے آگے محتاج ہیں نور محمد و آل محمد علیہ السلام کے۔ اب اگر جناب جبرائیل بھی کچھ جاننا چاہیں گے،
کوئی معرفت حاصل کرنا چاہیں گے تو اب اس سے آگے بغیر وسیلے کے، تو جب جناب جبرائیل خدا تک بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتے تو میں اور آپ ایک عام گنہگار انسان وہ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ لہذا اس میں دو طرف کا مرحلہ کیا ہے کہ اب جب خدا اس کیفیت میں ہے تو وہ اپنے تمام اسماء اور صفات کو تجلی دیتا ہے جس وجود سے وہ مخلوق اول نور محمد و آل محمد علیہ السلام، لیکن خود اس نور کی کیفیات نے کائنات میں جو تجلی پیدا کرنی ہے وہ تیسرے مرتبے میں آ کر مومن کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے مومن کا وجود کائنات کا قیمتی ترین وجود ہے۔ لہذا میں تھوڑا سا ذرا نیچے آ کے پھر اوپر کی طرف جاؤں گا۔ تیسرا جو لقب استعمال کیا مختلف الملائکہ، اگر میں یہ تینوں بھی القاب ان 2 دنوں میں آپ تک پہنچا پایا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے ہنر ہوگا، ورنہ یقیناً مطالب اتنے ہیں کہ شاید سمیٹ نہ پاؤں۔ یہ جو مختلف الملائکہ کہا ہے، اب یہاں پہ لفظ کے اعتبار سے مختلف مکان اختلاف کو کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں اختلاف ملائکہ ہوتا۔ اختلاف لازمت اردو میں ہمارے ذہن میں یہ کامن لفظ پایا جاتا ہے، تو ابھی آپ کے ذہن میں بھی اس وقت اختلاف ہی چل رہا ہوگا کہ اختلاف ملائکہ کا معنی کہیں ملائکہ کے اندر کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی تنازع، تو ایسا کچھ نہیں۔ عربی میں اختلاف خلف سے نکلا ہے۔ خلف کا مطلب ہوتا ہے بالکل پیچھے، بلا فاصلہ، بغیر کسی فاصلے کے کسی کے پیچھے ہونا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ خلف۔ لہذا عربی میں پیچھے کے معنوں میں ظہر بھی پیچھے کو کہتے ہیں، عقب بھی پیچھے کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معنی پیچھے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن کتنا پیچھے ہے یہ خود لفظ سے پتہ لگے گا۔ لہذا عقب جو پیچھا ہے وہ بہت دور، ظہر نزدیک۔ خلف کا معنی کیا ہے؟ خلف کا معنی اتنا نزدیک ہونا، پیچھے اس طریقے سے ہونا کہ جب اصل ہٹے تو جو خلف ہے وہ فوراً اس کی جگہ پر آ جائے۔ اب ہے تو پیچھے، لیکن کیسے پیچھے ہے؟ اتنا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ جیسے ہی اصل ہٹے گا یہ اس کی جگہ پر آٹومیٹیکلی موجود ہو۔ ماشاءاللہ، یہ اسی فرض کا اعجاز ہے کہ جو اتنی معرفت لوگوں کے اندر ہمارے لیے، اسی لیے گفتگو آسان ہوتا ہے۔ خلف ہوتا ہے کیا؟ بالکل پیچھے، بلا فاصلہ ملا ہوا، ایسے کہ اصل ہٹے تو اس کی جگہ پر خود بخود آٹومیٹیکلی موجود۔ یہ معنی ہے خلف کا۔ لہذا اولاد کو اور خاص طور پر بیٹے کو خلف کیوں کہا جاتا ہے؟ بیٹے کو خلف اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کی پشت پر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے ہی باپ ہٹتا ہے وہ اس کی جگہ لینے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ لہذا ناخلف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو۔ اب اس خلف کی اس کیفیت میں، یعنی اس کے اپنے معنی میں کیا ہے؟ اس کے اپنے معنی میں بلا فاصلہ شامل ہے۔ یہ جو بلا فاصلے کا معنی ہے یہ خلف کے لفظ کے اپنے اندر موجود ہے۔ یعنی اگر کہیں پیچھے والے کے اعتبار سے کوئی فاصلہ آ جائے تو پھر خلف کا مادہ وہاں استعمال نہیں ہو سکتا، نہ خلف نہ اس کا کوئی بھی مشتق اس معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ لہذا اختلاف بنیادی طور پر بلا فاصلہ آنے اور جانے کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک کے بعد اختلاف رائے، اس سے مراد رائے کا آپس میں ٹکرانا نہیں ہے۔ اختلاف رائے کا اصل معنی کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک رائے کا آنا۔ ایک رائے آپ نے دی، ایک رائے اس نے دی۔ علماء کے درمیان میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک بلا فاصلہ علماء جب اپنی رائے دیتے ہیں تو اس کو عام طور پر کیا کہا جاتا ہے؟ اختلاف رائے، اختلاف آراء۔ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کس معنی میں؟
کہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اختلاف اللیل والنہار۔ اب بعض لوگوں نے جو معنی اختلاف اللیل والنہار سے کیا وہ کیا؟ ان دونوں کے درمیان میں فرق، ان دونوں کے درمیان میں لڑائی، کہ جو صفات دن میں ہیں وہ رات میں نہیں ہیں، جو رات میں ہیں وہ دن میں نہیں۔ اختلاف اللیل والنہار سے جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے بلا فاصلہ آنا، ایک دوسرے کے پیچھے بلا فاصلہ آنا۔ لہذا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی رات جاتی ہے اس کے پیچھے دن موجود ہے، جیسے ہی دن جگہ خالی کرے گا تو رات اس کی جگہ پر موجود ہوگی بلا فاصلہ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دن چلا جائے اور رات نہ آئے، رات چلی جائے اور دن، بلا فاصلہ جیسے ایک ہٹے دوسرا اس کی جگہ پر موجود۔ اسے کہتے ہیں اختلاف۔ اب ایک مرحلہ یہاں پہ اور حل کرتا چلوں۔ بعض احادیث کا معنی جب تک لفظ سمجھ میں نہ آئے وہ حدیث کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک کامن حدیث جو آپ کے بھی کہیں نہ کہیں سماعتوں سے گزری ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت۔ اب اس سے عام طور پر مانا کہا کہ اپنے لڑائی جھگڑوں کو حدیث کے غلط فہم سے مانا دینا کہ یہ جو ہم لڑتے جھگڑتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، تو اپنی برائی کو پیغمبر کے گردن میں کیوں ڈال رہے ہو؟ فہم حدیث پیدا کرو۔ اختلاف کا معنی کیا ہے؟ آنا اور جانا۔ اختلاف امتی کا معنی ایک دوسرے سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر رحمت جس نے اپنی پوری سیرت میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو، وہ اپنی امت کے لڑائی جھگڑے کو کیا قرار دے؟ رحمت۔ کسی نے کہا نہیں جی اس سے مراد علمی ہے، اگر علمی مراد لیں گے تب بھی لڑائی جھگڑا علم میں اگر کہیں پر بھی، یہ خود اپنی جگہ بحث ہے، صرف اشارہ کروں گا بھی، ہر وہ جگہ جہاں پر حتی علمی ہی میدان میں ہی کیوں نہ ہو، اگر نتیجہ تکفیریت کی صورت میں آ رہا ہو، اگر نتیجہ نفرتوں کی صورت میں آ رہا ہو، تو اختلاف نہیں ہوتا، افتراق ہوتا ہے۔ اور افتراق کا ریشہ کبھی بھی علمی نہیں ہوتا۔ افتراق جہاں پر بھی ہوگا یا وہاں جہل ہوگا یا تعصب ہوگا یا ذاتی منافع ہوں گے، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہیں پر آ کر کیا کرتی ہے؟ افتراق پیدا کرتی ہے، جس کا نتیجہ فرقہ بندی ہونے کی ضرورت۔ لہذا اگر اس سے معنی اختلاف علمی بھی لیا جائے تب بھی وہاں پر مراد تنازع اور لڑائی جھگڑا تب بھی نہیں ہے، تب بھی کیا مراد ہوگا؟ میری امت میں علمی اعتبار سے ایک کے بعد ایک رائے کا آنا۔ لہذا جہاں اختلاف علمی ہوتا ہے وہاں تکفیریت نہیں ہے، وہاں پر کفر نہیں ہے۔ اب کوئی بھی ہو، بین المذاہب ہو، بین الفرقی ہو، ایک فرقے کے اپنے اندر کوئی مسائل ہوں، اگر کہیں سے تکفیریت اور نفرت کی آوازیں آ رہی ہوں تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ اختلاف نہیں کر رہے، افتراق کا باعث بن رہے ہیں۔ اب وہ کوئی بھی جگہ ہو، ہر وہ مکتب جو دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہو، ایسا ہر مکتب اس کی ریشہ، اس کی بنیاد، اس کی روٹس علم میں نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی یا جہالت ہے یا تعصب ہے یا کوئی ذاتی منافع۔ جہاں اختلاف علمی ہوتا ہے وہاں پہ صبر و تحمل ہوتا ہے، آپ کی یہ نظر ہماری یہ نظر، بحث ختم، آپ اپنی رائے پہ عمل کریں، ہم اپنی رائے پہ عمل کریں وہاں۔ لہٰذا اس کیفیت کا سب سے خوبصورت ترین مظہر مکتب اہل بیت میں اجتہاد و تقلید ہے۔ لہذا مجتہدین کی آراء میں بعض اوقات 180 ڈگری وہ کہہ رہا ہے یہ جائز ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں ہے۔ اب یہ عام طور پر کیسے ہوتا ہے، اگر میں اس باب کو کھولوں گا تو لمبا ہو جائے گا، لیکن بچوں کے لیے صرف ایک عرض کر دوں کہ دیکھیے ائمہ کے دور میں بھی خود ائمہ کے لیے احادیث کا اور علوم حقانیہ کا پہنچانا جتنا مشکل رہا تھا، اور جو دشمنوں کی کاروائیاں رہیں علوم آل محمد کو نابود کرنے کے لیے،
اس میں اتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر مذہب حق کا باقی ہے تو وہ اپنے سرپرست کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. خوب عربی زبان کے اپنے اندر اتنے مسائل ہیں، ویسے اس سب کچھ کو بھی چھوڑ کر ہمارے پاس جو اصل نسخے ہیں وہاں تو نہ زیر زبر ہے نہ نقطے ہیں. اب ایک آدھ نقطہ تو چھوڑے، زیر زبر معنی کو بدل دیتا ہے. یہ زیر زبر اور نقطوں کا مسئلہ ہے. حتیٰ عبارتوں میں آپ نے کہاں کوما لگانا ہے وہ پوری عبارت کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے. تو میں اردو میں عام طور پر یہ مثال دیتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہ ایک عبارت ہے، ایک لائن ہے، جانے دو مت روکو جانے دو، یا روکو مت جانے دو. اب اس عبارت کے اندر آپ نے پوز جہاں پر لیا معنی بدل جائے گا. آپ نے کہا روکو مت جانے دو، یہ ایک معنی ہے، اور آپ نے کہا روکو مت جانے دو، یہ ایک معنی ہے. اب اس طرح کی احادیث اور اس سے زیادہ سنگین مسائل کے ساتھ، یہ تو میں نے بہت ہی اجمالی اور بہت ہی لوور لیول کا اختلاف آپ کی خدمت میں پیش کیا. ورنہ احادیث کی دنیا میں، قرآن کی آیات میں، الفاظ کی ابحاث کے اندر اتنے سنگین مسائل ہیں کہ جن کو آسان حل نہیں. اچھا، اب کیا پیغمبر چاہتے ہیں کہ اب یہ فرض کریں یہ جو اختلاف ہو گیا، ایک کہہ رہا ہے جائز ہے ایک نہیں ہے، بچے سوال کرتے ہیں کہ بھئی جائز ہے یا نہیں ہے، اللہ کا حکم تو ایک ہے. تو عزیز من، ہمارا اور آپ کا کام فعلاً یہ ہے کہ ہم نے جس کو مان لیا اس کے پیچھے چلیں. یہ کام خدا جانے اور وہ جانے جس نے فتویٰ دیا، ہمارا کام نہیں ہے. لیکن یہی اختلاف رحمت ہے کہ جب تک یہ اختلاف رہتا ہے معصوم کی ضرورت خود بخود باقی رہتی ہے. لہذا اس علمی اختلاف کو بھی افتراق کا باعث نہ بنائیں. یہ جو افتراق کا باعث بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی لڑائی جھگڑے ہو گئے. اگر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو مسئلہ مجتہدین کے ساتھ نہیں ہے، لڑنے والوں کے اپنے اندر ہے. پرابلم یہاں پر ہوتی ہے. مثلا ایک مجتہد نے کہہ دیا کہ بھئی ہمارے حساب سے عید ہے، دوسرے نے کہا عید نہیں ہے، تب کیا یہ لڑائی کی جگہ ہے؟ آپ نے پورا سال روزے اس لیے رکھے تھے کہ اگر عید میں کہیں اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں. تو آپ نے روزے رکھ کے سیکھا کیا پھر؟ عید اللہ کا حکم ہے، دین کا مسئلہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی عید ہو شوہر کی نہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے لیے عید ہو گئی ہو بیوی کے لیے نہ ہو. اب یہ کیا مقام اختلاف ہے کہ شوہر بیوی کو مجبور کرے؟ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب دین پر عمل نہیں کر رہا، خواہش نفس کی پیروی کر رہا. یہ عین وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر یہ پتہ لگتا ہے کہ حتیٰ انسان بعض اوقات نماز بھی اپنے نفس کی تسکین کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، عبادات انجام دے رہا ہے، لیکن کس لیے کر رہا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کی تسکین. لہذا خدا کہتا ہے ویل للمصلین، بعض نمازی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر تباہی. لہذا اب یہ اختلاف علمی یہ انڈسپینسبل ہے. باعث رحمت کیوں ہے؟ کہ یہ اختلاف وجود ضرورت امام کے اوپر ہمیشہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں. لہذا جب بھی اختلاف پیش آئے گا تو فوراً ہم کہیں گے کاش مولا ہوتے تو یہ نہ ہوتا. لہذا اختلاف کا جو معنی اس کے علاوہ وہ کیا ہے؟ اختلاف امتی رحمہ. اس کا معنی یہ ہے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا. یہ جو مادیت کے دور میں ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دین یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، اور وہ بھی کیسا؟ بلا فاصلہ رکھیں. لہذا خود لفظ خلیفہ جو اس سے نکلا ہے، اس کے اندر چونکہ خلف سے نکلا ہے تو لفظ خلیفہ کے اپنے اندر لفظ بلا فصل معنی موجود ہے. یعنی اصلاً لفظ خلیفہ کو بلا فصل کی ضرورت نہیں ہے. لفظ خلیفہ کو بلا فصل کی ضرورت نہیں. تو ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ جنہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ان کو آج تک یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ خلیفہ کو بلا فصل ہونا چاہیے. لہذا آپ اگر 3 دن کے فاصلے سے بھی کسی کو بنا رہے ہیں
سب کچھ ہو سکتا ہے، خلیفہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خلیفہ کے اپنے اندر، لہذا ہمارے اور آپ کے روزمرہ معاملات کے اندر یہی کیفیت پائی جاتی ہے. اردو میں خلیفہ کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ ہے قائم مقام یا نائب. اب ہمارے اپنے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی ادارہ بنایا جائے تو وہاں پر اگر کوئی پوسٹ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی نائب ضرور ہوتا ہے. آپ نے کسی بھی آپ چھوٹا سا دفتر بھی اگر کھولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ صدر صاحب ہیں، یہ نائب صدر. پاکستان کا بھی صدر ہوگا تو اس کا نائب ہوگا، وزیر اعظم ہوگا تو اس کا بھی نائب ہوگا. اب سوال یہ جو نائب صدر ہوتا ہے اس کا انتخاب کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ آیا صدر کے جانے کے بعد یا صدر کے فوت ہونے کے بعد؟ کب ہوتا ہے؟ نہیں. آپ جب سلیکشنز کر رہے ہوتے ہیں، سارے عہدے بن رہے ہوتے ہیں، تو جہاں کسی کو صدر منتخب کیا جاتا ہے اسی وقت نائب صدر بھی. یہ نائب صدر کیوں اسی وقت ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی جیسے ہی صدر کہیں جائے یہ بلا فاصلہ اس کی جگہ پر موجود ہو. اور اسی جگہ پر موجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی صدر صاحب اٹھ کر جائیں وہ بھاگ کر آ کر ان کی کرسی پر بیٹھنے سے صدر نہیں بنتا. مثلا صدر صاحب چلے گئے، چپراسی آ کر کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، تب اس کا بیٹھنا اس کو صدر. تو دوسری بات جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ اہلیت. بس ایک اہلیت ہے اور دوسرا اس درجے پر ہونا. لہذا نائب صدر کہیں جاتا نہیں ہے، وہ اپنی کرسی پر بیٹھا رہتا ہے. اسے معلوم ہے کہ صدر جب بھی کہیں جائے گا اس کی جگہ لینے کے لیے میں خود بخود موجود ہوں گا. اب اگر کوئی بھاگ کر جا رہا ہو صدر کے کمرے میں یہ بتانے کے لیے کہ میں ہوں اصل نائب، اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ اسے خود پتا ہے کہ میں نہیں ہوں نائب. جو اصل خلیفہ ہوگا وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اصل نائب ہوں. اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اور جب بات اہلیت کی آتی ہے تو مسئلہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اب جب مسئلہ اہلیت کا آتا ہے، اب جس بندے کے اندر اہلیت ہی نہ ہو، اگر کوئی زبردستی اس کو بنا بھی دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی، ہلاکت. لہذا جو اہل ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آئے نہ آئے میں اہلیت رکھتا ہوں. اب اگر کہیں پر بھی کبھی پر بھی رسالت کے مرحلے کے لیے خلافت کی بحث آ جائے تو دو باتیں یاد رکھیے گا کہ اگر واقعاً رسالت کو خلیفہ چاہیے تو یہ رسالت کے جانے کے بعد نہیں ہونا چاہیے، رسول کے ہوتے ہوئے ہونا چاہیے، تاکہ خلیفہ اس وقت بنے گا کہ رسول جیسے ہی جائیں خلیفہ بلا فصل اس کی جگہ لینے کے لیے موجود ہو. ثانیاً ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ کار رسالت کو، رسالت کے کاموں کو انجام دے سکے. اب میں نہیں جانتا کہ یہ سارے کے سارے واقعات پیغمبر کی حیات کے آخری مرحلوں میں کیوں پیش آ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ مرحلہ آ رہا ہے کہ جہاں پیغمبر اپنے جانے کا اعلان کرنے کے بعد غدیر خم میں لوگوں کو روک کر ہاتھوں پر اٹھا کر بتا رہے ہیں. یہ اس سے بڑا تعین اور کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی پیغمبر نے اپنی حیات میں بنایا اور دکھایا بھی اس لیے تاکہ جیسے ہی میں ہٹوں یہ میری جگہ لینے کے لیے موجود ہو. لیکن عین انہی ایام میں یہ واقعہ بھی پیش آ رہا ہے کہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہو گئیں، براءت مشرکین کی آیات نازل ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بھائی جا کر کوئی پہنچا دے. اب لینے والا جب چلا تو وہاں سے جبرائیل نازل ہوئے. نازل ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ کار رسالت ہے، یا خود لے کر جاؤ یا اسے بھیجو جو تمہارے جیسا ہو اور رسالت کی اہلیت رکھتا ہو. لیکن مطالب ہیں یہاں پر یہ اتفاقات نہیں ہیں.
یہ اتفاقات نہیں ہیں، یہ خدا کے اس پلان کا حصہ ہے، ورنہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا حبیب ایسا ہے کہ اس کا کوئی ایکشن بھی ایسا نہیں ہوتا جو خدا کی وحی کے بغیر ہو، بس یہ جو کچھ بھی پیغمبر ابھی بھی کر رہے ہیں یہ خدا کے اسی پلان کا حصہ ہے کہ پیغمبر کے جانے سے پہلے یہ جو اب سب سے بڑی تعداد میں مسلمان ہیں یہ سب دیکھ لیں، ان سب کو پتا ہو کہ پیغمبر کے بعد کار رسالت انجام دینے کی صلاحیت کس میں ہے۔ تو اب اللہ نے پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس کا تعارف بھی کرا دیا جو اہلیت رکھتا ہے رسالت کی، اور یہ بھی بتا دیا پیغمبر کے ہوتے ہوئے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ بس ہم نے جب یہ بحث کی، اور اسی لیے ہمیں زیادہ پرابلم نہیں ہوتی، کیوں؟ اسی لیے کہ دو مسئلے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خلیفہ کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی کہیں پر بھی ہوگا اصل کے دور میں ہونا چاہیے۔ ثانیاً ہم اس لیے زیادہ پریشان نہیں ہوتے کہ جس کا دین ہے کام بھی اسی کا ہے، لہذا ہمیں کسی کو بنانے یا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین خدا کا ہے، یہ کام بھی خدا کا ہے کہ وہ بتائے گا کہ پیغمبر کے بعد یہ رہبری اور یہ امامت کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ لہذا عزیزان من، مختلف الملائکہ، میں اس مقام تک آپ کو لے کر آیا ہوں کہ خلافت۔ اب یہاں پر ایک واحد سوال جو باقی رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خلافت کے یہ معنی ہیں اور خدا ابتدائی خلقت انسانی میں ارشاد فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بناتا ہوں، اور فرشتوں نے اعتراض کیا، وہ سارا سلسلہ آپ کے اذہان میں موجود ہوگا، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس وقت میرے لیے جو سوال ہے وہ یہ، فرشتوں نے فوراً کہا پروردگار تو اس کو بنائے گا، اتجعل فیہا، اس کو بنا رہا ہے، کیا کرے گا؟ یفسد فیہا، زمین میں فساد کرے گا، یسفک الدماء، خون بہائے گا، ہمیں بنا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم ہیں جو تیری تقدیس کرتے ہیں، تجھے سجدے بجا لاتے ہیں۔ تو میں اس مقام پر یہ کہوں گا کہ پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کو بھی کہ تم جا کر ایک دفعہ یہ تو پوچھو کہ پروردگار تجھے خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں اب مسئلے ہیں نا، یہاں سے شروع ہو گئے مسئلے۔ خلیفہ اس کو چاہیے ہوتا ہے جو کہیں سے جائے تاکہ اس کی جگہ کوئی آئے، اس کو چاہیے ہوتا ہے نا خلیفہ۔ بھئی خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ جو کسی کے پیچھے بلا فصل ایسے موجود ہو کہ اصل جائے تو خلیفہ اس کی جگہ پر موجود ہو، اہلیت و صلاحیت رکھتا ہو۔ تو پروردگار تو جو کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، کیا کوئی جگہ ایسی ہے جو تجھ سے خالی ہے؟ تو کہیں جانے والا ہے کہ تو چلا جائے گا تو تیرے بعد کوئی خلیفہ آئے گا؟ نہ تیرے بعد کا کوئی تصور ہے، نہ تیرے سے پہلے کا کوئی تصور ہے، تو ہی اول ہے، تو تیرے لیے تو نہ پہلے کا کوئی معنی ہے نہ بعد کا، تو پھر خلیفہ کا کیا معنی؟ کوئی جگہ تجھ سے خالی نہیں ہے، تو پھر خلیفہ کی ضرورت تجھے کیوں پیش آئے گی؟ تو اب اس کا جواب اسی بات میں ہے جس کا میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم خدا سے ڈائریکٹ ارتباط میں نہیں آ سکتے۔ تو اب مسئلہ یہاں پر خدا کا نہیں ہے، ہمارا ہے، اور وہ اس قدر رحیم اور کریم ہے کہ مخلوق کی اس عاجزی کو ملاحظہ رکھتے ہوئے اپنے لیے خلیفہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے کہ جو کیا کرے اس مقام پر کہ جہاں پر یہ مخلوق اس قابل نہیں ہے کہ خدا سے رابطہ پیدا کر سکے، خدا کے خلیفہ سے رابطہ پیدا کرے۔ تو اب خود بخود مرحلہ یہاں پر دیکھیں، خدا ہوتے ہوئے خلیفہ بنا رہا ہے۔ اب جب یہ بنے گا خلیفہ تو اس خلیفہ میں بھی مسئلہ کیا ہونا چاہیے؟ یہی ہونا چاہیے بلا فاصلہ۔ کیوں؟ اسی لیے غور کیجئے گا، یہ جو بلا فاصلے کی کیفیت ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ فاصلہ نہیں آنا چاہیے۔ اب خدا اپنے اور بندوں کے درمیان میں اگر کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہے، اور کبھی کوئی ایسا ہو جائے کہ مخلوق چاہتی ہو خدا تک پہنچنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتی ہو، اور مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی خلیفہ موجود نہ ہو، تو پھر مخلوق اعتراض کر سکتی ہے یا نہیں؟ بھئی اس دوران کوئی مخلوق مر گئی، کوئی بندہ مر گیا، اللہ کی طرف سے خلیفہ کوئی نہیں، تو وہ قیامت کے دن اعتراض کر سکتا ہے یا نہیں؟ پروردگار میں تو آنا چاہتا تھا، تیری ہی طرف سے کوئی موجود نہیں تھا،
بس اس بندے کی حجت خدا پر آ جائے گی، اور خدا حجت بالغہ ہے، لہٰذا یہ عقلاً ناممکن ہے کہ کوئی مرحلہ ایسا ہو جہاں کسی کو خلیفہ کی اللہ کی ضرورت ہو اور خلیفہ نہ ہو۔ لہٰذا خدا کا قانون یہ تھا، اس لیے اس نے پہلا شخص جو زمین پر اتارا اپنا خلیفہ بنا کر اتارا۔ اور اسی اعتبار سے یاد رکھیے گا، اسی اعتبار سے جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی ایک خلیفہ اس وقت تک باقی رہنا چاہیے، یعنی خلیفہ سے شروع ہوگا، خلیفہ پہ ختم ہوگا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کہاں سے لے آئے؟ حضرت آدم کے بارے میں تو ہمیں پتا ہے کہ حضرت آدم پہلے خلیفہ، پہلے انسان اللہ نے شروع کیا، لیکن اختتام کیسے ہوگا خلیفہ پر؟ تو اب جا کر دوبارہ سورہ زلزال کی تلاوت ایک دفعہ دوبارہ گھر میں کیجئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ خدا کہہ رہا ہے جب زمین میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ پوری زمین ہل کر رہ جائے گی، اتنا خوفناک زلزلہ ہوگا کہ اخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنے سارے وزن باہر نکال دے گی۔ اب ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں کہ کوئی ایسا زلزلہ جو زمین کے وزن کو باہر نکال دے، اب جب باہر نکلے گا سارا کا سارا وزن تو کیا کیفیت ہوگی؟ کل بھی میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا تھا، والجبال کالعہن المنفوش، کیفیت ایسی ہو جائے گی، یہ سارے پہاڑ، یہ ساری زمین جیسے روئی کا رواں اڑ رہا ہے۔ اب اس ساری کیفیت میں کسی انسان کے بچنے کا کوئی تصور ہے ذہن میں کہ اتنا خوفناک زلزلہ آ جائے اور کوئی بچ جائے؟ لیکن خدا فرما رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک انسان ایسا ہوگا جو زمین سے کہہ رہا ہوگا مَا لَهَا، اسے ہو کیا گیا ہے؟ تو جب یہ آیات آئیں تو صحابہ کرام متوجہ تھے، انہوں نے فوراً پیغمبر سے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ اتنے خوفناک زلزلے کے بعد، قیامت آ جانے کے بعد بھی یہ کون انسان ہے جو زمین سے کہہ رہا ہوگا ما لہا، اسے ہو کیا گیا؟ پیغمبر نے حضرت امیر کی طرف اشارہ فرمایا۔ لہٰذا زمین کی ابتدا بھی خلیفۃ اللہ اور زمین کا اختتام بھی خلیفۃ اللہ، یہ فاصلہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اسی فاصلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیغمبر نے بھی کیا کہا؟ مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانے ہی مَاتَ مِیتَةَ الْجَاہِلِیَّہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو اس نے نہ پہچانا، مَاتَ مِیتَةَ الْجَاہِلِیَّہ۔ میں قربان جاؤں پیغمبر کے کہ پیغمبر نے یہاں پر امام کو لوگوں سے نسبت نہیں دی ہے۔ دیکھیں قرآن ایک مقام پر کیا کہہ رہا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن کے جمع ہم ہر انسان کو، تمام لوگوں کے ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے، بس ہر بندے کا امام ہوگا۔ یہاں پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ من مات ولم یعرف امامہ ہو، کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹ دے دی جائے تو ہر کوئی امام بننے کے لیے میدان میں اتر آئے گا۔ لہذا فرمایا نہیں، امام اپنا نہیں، زمانے کے امام کو، ماتا ولم یعرف امامہ، زمانے کے امام کو نہ پہچانا، ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ تو اب یہ جو امام جس کی معرفت ایسی ہے کہ اگر نہ پہچانا تو انسان جاہلیت کے موت مرے گا، ضروری ہے یا نہیں کہ ایک کے بعد ایک بلا فاصلہ امام موجود ہونا چاہیے؟ ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ اب اگر ان اماموں میں فاصلہ آنے لگے اور اس درمیانی فاصلے میں کوئی مر جائے تو کوئی زمانہ ایسا آ جائے گا جب امام نہیں ہوگا، جبکہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا امام نہ ہو۔ لہٰذا یہ کیفیت صرف وہاں باقی رہے گی جہاں ایک کے بعد ایک بلا فصل خلفاء موجود رہیں، ایک کے بعد ایک بلا فصل ائمہ موجود رہیں۔ اب ہم سے دنیا کہتی ہے کہ جناب آپ کا امام کہاں ہے؟ اعتراض ہے ہمارے بچوں سے، پھر تمسخر بھی کرتے ہیں، پہاڑ پر ہے، غار میں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، کہاں پر ہے؟ بھئی ہماری ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ اپنی ٹینشن لو۔ ہمارے پاس تو جہاں پر بھی ہے، جیسا بھی ہے تو صحیح نا۔ آپ کا پچھلے 100 سال سے امام کون ہے؟ لا کر دکھا دو۔ بھئی آپ نے 1300 سال خلافت کا نظام چلایا، ہم بھی مان لیتے ہیں بھئی جیسا بھی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، قاتل تھا، جیسا بھی تھا، آپ نے جیسا بھی کر کے قبول کیا، اس کو بھی 1300 سال چلایا، چلو چل گیا۔ اب پچھلے 100 سال سے کون ہے؟
ہے کوئی پچھلے 100 سال سے جس کو عالم اسلام خلیفۃ المسلمین کہتی ہو؟ نہیں ہے. تو اب ہماری ٹینشن چھوڑیں نا، ہم تو اپنے امام کا معاملہ خود حل کریں گے، آپ اپنی ٹینشن حل کریں کہ اب پچھلے 100 سال سے جتنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کے پاس وہ خلیفہ اور وہ امام نہیں ہے جس کی معرفت انہیں کفر کی موت سے بچائے، تو پچھلے 100 سال سے مسلسل تمام حج کر کے، تمام کلمے پڑھ کر، تمام نمازیں پڑھ کر، پھر بھی بغیر امام کے جا رہے ہو تو کفر کی موت پر جا رہے ہو. تو ہماری پریشانی چھوڑیں، آپ اپنے لیے کسی کا بندوبست کریں جو آپ کو کفر کی موت سے بچائے. اور پھر 1400 سال سے آپ ہمیں یہی زبردستی ہمارے کاٹ کے گلے آپ تھکے نہیں اور ہم سے کہتے رہے کہ خلیفہ کو مانو، خلیفہ کو مانو، مسلمانوں کے بنائے ہوئے کو مانو. تو اب 100 سال سے کیوں نہیں بنایا؟ بھئی اتنا آپ نے ہمیں قتل کیا 1400 سال میں، یہی کہہ کر کہ جو ہم بنا رہے ہیں اسے مانو. تو پچھلے 100 سال میں کیوں نہیں آپ کے پاس؟ ابھی بھی کہہ رہے ہو بھئی اس کو چھوڑو جو پہلے تھا، بعد میں تھا. خلافت، وہ خلافت کس لیے منوا رہے ہو؟ تاکہ آج بھی موجود رہے. کہہ رہے نہیں پہلے کو مانو، ابھی کا نہیں ہے. پیغمبر نے تو یہ نہیں کہا جو پہلے خلیفہ کو مانے گا وہ بچے گا. پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا اپنے زمانے کے امام کو. تو پہلے کی بحث چھوڑو، پہلے آج کے زمانے کا لاؤ. اور پھر جو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خلیفہ بنائیں، تو مل کر بنا لو. بھئی آپ کے پاس تو آپشن ابھی بھی ہے. یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، ہم پھنس جاتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں بنا سکتے، یہ تو ہماری مشکل ہے، آپ کی تو نہیں ہے نا. آپ کیا تو اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر ایک ایسا واجب کہ جس کے انجام نہ دینے پر پوری امت کفر کی موت پر مر رہی ہے، جو مسلمان اس وقت نہیں بنا رہا وہ ترک واجب کر رہا ہے. تو آپ ہماری فکر چھوڑیں، مل کر بنا لیں. اور یہ بات ہمیں پھر اس کا جواب دیں کہ اگر آج مل کر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر پہلا آپ نے مل کر کیسے بنایا؟ لہذا عزیزان من، خدا کو خلیفہ کس لیے چاہیے؟ خدا نہ کوئی جگہ خالی کرتا ہے، نہ خدا کے لیے کوئی ایسا مرحلہ ہے. یہ خلیفہ ضروری ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. لیکن مرحلہ کیا ہے؟ ایک بلا فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہو کہ جس میں نہ ہو. ثانیاً جس کو خدا اپنا خلیفہ بنائے اس کے اندر یہ اہلیت ہو کہ وہ خدا سے لے کر بندوں کو پہنچا سکے، بندوں سے لے کر خدا تک پہنچا سکے. کم از کم اس کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے. اس اہلیت کا نام ہی کیفیت درک وحی ہے. یعنی اللہ نے اسی لیے ان کو سب سے جدا رکھا. جب پیغمبر کو بھی کہا تو کیا کہا؟ اے نبی کہو ان سے، قل کہو انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. تو اب یہ آیت لا کر کہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر تو خود کہہ رہے ہیں. عزیزان من، اگر یہاں پر مراد پیغمبر کی بشریت سے ویسی بشریت ہے جیسی میری اور تمہاری ہے تو پھر ہونا چاہیے تھا کہے اے حبیب کہو انا بشر. پھر یہ کہتے پیغمبر کہ بھائی میں بشر ہوں، مثلکم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لفظ مثل ہی یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کی بشریت اور ہے، ہماری اور ہے. اور پھر آیت نے آگے بڑھ کر اس فرق کو واضح کر دیا کہ میں تمہارے جیسا دکھائی ضرور دیتا ہوں لیکن میرا اور تمہارا فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے. بھئی یہی فرق ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں. معصوم اسے کہتے ہیں جو صلاحیت درک وحی رکھتا ہے. اب یہ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ میں نے عرض کر دیا اس وحی کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب بھی خدا چاہے گا اپنے بندوں سے رابطہ رکھے اسی خلیفہ کے ذریعے سے ہوگا. تو جب تک لوگوں کے اندر ضرورت باقی رہے گی تب تک خلیفہ بھی باقی رہے گا، جب تک خلیفہ باقی رہے گا تب تک یہ کنیکٹیوٹی، یہ سلسلہ باقی رہے گا. اب اس سارے سلسلے کے لیے ضروری ہے کہ قیامت تک کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی زمان ایسا نہ ہو کہ خدا اور بندوں کے درمیان یہ سلسلہ منقطع ہو جائے. لہٰذا گرچہ پیغمبر پر آ کر رسالت کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس رسالت کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہ زمین پر اب کوئی فرشتہ آئے گا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی امر آئے گا. یہ معنی ہے؟ ہرگز یہ معنی نہیں ہے. کیوں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یعنی
جب بھی زمین پر شب قدر کا وقوع ہوگا، اس وقوع کا معنی کیا ہوگا؟ اس وقوع کا معنی ہوگا کہ سارے کے سارے ملائکہ نازل ہوں گے، نازل ہونے کے بعد سارے کے سارے امر کو لے کر آئیں گے۔ اب اگر تم یہ کہہ دو کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے خدا سے کنیکٹیویٹی رکھتا ہو، تو پھر یہ سوال باقی رہ جائے گا کہ یہ سارے کے سارے فرشتے سارے کا سارا امر لے کے خدا کی اجازت سے آ تو رہے ہیں، لیکن زمین پر ان سے نہ امر لینے والا کوئی ہے، نہ فرشتوں سے وہ درک کرنے والا کوئی ہے۔ تو میری اصطلاح میں یہ کہتا ہوں میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ فائل ڈاؤن لوڈ تو ہو رہی ہوگی، یہاں ریسیو کرنے والا یہاں موجود کوئی نہیں۔ تو مثلا میرے پاس اگر موبائل میں وائی فائی نہ ہو، بغیر وائی فائی والا موبائل ہو، اور میں آپ سے کہوں یار یہ ایپلیکیشن مجھے بھیج دو، تو آپ کہیں گے نا مولانا آپ کے پاس وائی فائی ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے نہیں آ سکتا۔ میں کہوں نہیں پھر بھی بھیج دو، تم بھیج دو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کا نہیں، یہ دماغ کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کے موبائل میں صلاحیت ہی نہیں ہے تو میرا بھیجنا فضول ہے۔ اب اتنی عقل تو میرا بچہ بھی رکھتا ہے کہ اگر سامنے کسی کے اندر کوئی چیز لینے کی صلاحیت نہ ہو تو بھیجنا فضول ہوتا ہے۔ تو جو بچے کی عقل درک کر رہی ہے وہ خالق کی عقل درک نہیں کرے گی کہ زمین پر وحی لینے والا کوئی نہ ہو، امر لینے والا کوئی نہ ہو، اور خدا سارے کا سارا امر بھیج رہا ہو۔ تو اتنی عقل اگر بچے کو ہے تو تم بھی ذرا سی عقل کو بڑھاؤ گے، صاحب امر خود بخود تلاش ہو جائے گا، صاحب امر خود بخود مل جائے گا۔ تو پھر ہم سے مت پوچھنا کہ تمہارا امام کہاں ہے۔ جس دن تمہیں صاحب امر کی ضرورت سمجھ میں آ جائے گی، امام خود بخود مل جاتا ہے، زمانے کا امام خود بخود مل جاتا ہے۔ لہٰذا اب زمین پر کوئی ایک ایسا ہو کہ جو ملائکہ کو درک کر سکتا ہو۔ لہٰذا آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب حضرت امام حسین نے ولید کے دربار میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تو امام کے الفاظ وہی ہیں تقریباً جو زیارت جامعہ کبیرہ کی ابتدائی۔ کون ہیں ہم ہیں اہل بیت النبوہ۔ ہم کون ہیں؟ موضع الرسالہ۔ ہم کون ہیں؟ زمین پر مختلف الملائکہ۔ اس مختلف الملائکہ کا معنی کیا ہے؟ اب میں نے اتنی بحث کر لی تاکہ آپ تک اس لفظ کو پہنچا سکوں۔ اس مختلف الملائکہ کا معنی یہ ہے کہ ہم ہیں جو زمین پر مکان اختلاف ملائکہ ہیں۔ اب اگر اختلاف کا معنی یہ ہے کہ بلا فاصلہ ایک کے بعد ایک کا آنا، تو ایک لفظ میں امام یہ بتا رہے ہیں کہ ہم زمین پر وہ ہیں کہ جن کے پاس فرشتے اس کیفیت سے آتے ہیں کہ ایک ابھی آ کر گیا نہیں ہوتا، دوسرا کھڑا ہوتا ہے۔ بلا فاصلہ آنا جانا جہاں پر فرشتوں کا لگا رہے وہ مکان مختلف الملائکہ۔ یہ مختلف الملائکہ۔ اب ملائکہ کیوں آتے ہیں؟ ملائکہ کے آنے کی واحد وجہ امر لانا ہے۔ لہذا امر لانے کے بعد دوسرے مرحلے میں کیا کرنا ہے؟ فالمدبرات امرا۔ خدا قسم کھا کر کہہ رہا ہے تدبیرات امر کرنے والا، امر کی تدبیر، امر کی مینجمنٹ، اس کو جاری کرنا۔ یہ کون ہے؟ تمام علماء نے متفق ہو کر کہا کہ یہ مدبرات امر فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا کام ہے اللہ تبارک و تعالی مثلا ہواؤں کو حرکت دینا چاہے گا، کس کے ذریعے سے دے گا؟ فرشتوں کے ذریعے سے۔ رزق کو نازل کرنا چاہے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ پتا بھی گرے گا تو فرشتے کے ذریعے سے۔ یعنی حتی پتے کے گرنے کی بھی جو حرکت ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اسی لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے یعلم تسقط من ورقۃ، ایک پتا بھی گرتا ہے تو خدا اس کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پر علم سے مراد صرف علم نہیں ہے، یعنی یہ خدا کے امر سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو امر خدا بندی سے، اور اس امر کو جاری کرنے والا کون ہے؟ فرشتہ۔ اب فرشتہ جیسے اس مرحلے پر خدا سے لے نہیں سکتا، اس کائنات میں جاری کرنے کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ صاحب امر سے لے کر امر کو جاری کرے گا۔ لہٰذا ان دونوں مقامات پر اس کائنات اور مخلوق کے درمیان میں جو ذوات مقدسہ امر الہی کو جاری کرنے والی ہیں وہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن اس ساری کے یعنی اب آپ سوچیں صاحب امر کا معنی کیا ہے؟ صاحب امر کا معنی یہ ہے
کہ تمام تر کائنات کی تدبیر جس کے، لیکن ہمارے استاد کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ عرفا کا جملہ ہے، کہ فرماتے ہیں جو جتنا خدائی رنگ رکھتا ہے وہ اتنا ہی خدائی عمل بھی کرتا ہے۔ لہذا خدا کے عمل کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی بھی خدا کو کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کیفیت کو تمام کمال کے ساتھ کربلا ظہور دے رہی ہے۔ کائنات کی نبضیں حسین کے ہاتھوں میں، لیکن اس کے باوجود میرا مولا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ یہ جنگ کیا ہے عزیزوں؟ رحمان اور شیطان۔ شیطان نے یہ کہا نا کہ میں افضل ہوں، تو خدا ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے اس کی افضلیت کا مقام کیا ہے۔ مقام فضیلت اہل بیت میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جو اطاعت پروردگار میں اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں پر پوری کائنات کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس اختیار کا ذرہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال۔ عزیزان من، یہ مقام غنائے مطلق ہے، غنائے مطلق ہے پیر، اور یہ چیز باعث بنتی ہے کہ یہ حق پیدا کرتے ہیں کہ یہ انسانوں پر حکومت کریں، اس لیے کہ یہ واحد وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ ہیں وہ واحد مخلوق کہ جو اگر حکومت کریں گے تو صرف اور صرف وہ حکومت خدا کی حکومت ہوگی۔ جو اپنی ذات کو خدا کے عرفان کے لیے فنا کریں وہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ لہذا مقاتل کی روایت نہیں ہے، یہ کسی عارف کے مکاشفات یا عرفاء کی جو اپنے شاگردوں کو نقل قول ہے اس میں سے کسی عارف نے بیان فرمایا، اور عین ممکن ہے کہ یہ مکاشفات عرفانیہ میں سے ہوں۔ فرمایا کہ جب عصر عاشور امام حسین، میں نے کل عرض کیا تھا کہ حسین کی پیاس عام پیاس نہیں، یہ پیاس عصر عاشور اپنے تمام کمال پر ہے۔ امام حسین کا قلب صبح سے لے کر شام تک اپنے عزیزوں کی شہادت کے غم سے بھرا ہوا ہے، اور جسم نازنین حضرت زخموں سے بھرا ہوا ہے، اور اس مرحلے میں بھی امام حسین خدا کو سجدہ انجام دیتا۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ شیطان نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ خدا اے پروردگار، میں اس وقت جانوں کہ یہ تیری خلقت کا کمال ہے اگر تو اب سورج کو سوا نیزے پر لے آئے۔ فرمایا حکم پروردگار جاری ہوا اور سورج اس قدر نزدیک پہنچا کہ حتیٰ حضرت کے زخم چلنا شروع ہو۔ کہ جب یہ کیفیت طاری ہوئی، حضرت نے صرف اپنی عبا کو اپنے کندھوں سے اتارا اور جلتی ہوئی ریت پر سر رکھ کر ایک مرتبہ فرمایا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ کہ جب یہ کیفیت پیش آئی تو شیطان نے ایک مرتبہ چیخ مار کے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ آدم کے صلب میں ایسے افراد کا نور موجود ہے تو میں آدم کو سجدے سے انکار نہ کرتا۔ لیکن عزیزوں، یہ تمام مقامات وہ ہیں کہ جن کو خود سید الشہداء خود برداشت کریں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی ذات کے علاوہ شکستگی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ اپنی ذات پر ہر شے برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے اوپر برداشت، اور اگر ان میں سے بھی کوئی بچہ 6 مہینے کا ہو
تو یقیناً باپ کی محبت کی کیفیت اس کے لیے شدید ہے۔ لیکن کبھی یہ سوچئے گا جہاں باپ کی محبت کی کیفیت شدید ہے وہاں ماں کی کیفیت کیا ہوگی؟ لہذا واقعاً کربلا میں اگر انسان سمجھنا چاہے، اپنی معرفت کا آغاز اگر کرنا چاہے تو شاید ابتدا کربلا کی ماؤں سے کرنی چاہیے۔ اور یقین کیجئے کہ اگر ہم کربلا کی ماؤں کو بھی سمجھنا چاہیں تو ان کے بارے میں تحقیق و جستجو کے بعد انسان صرف اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ انسان کربلا کی ماؤں کے عرفان کو بھی درک نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے جس وقت استغاثے کو بلند کیا ہے تو ام رباب کے شہزادے نے لبیک کہا ہے۔ وہ شہزادہ جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جناب ام رباب ان تمام خواتین میں اس بھوک اور پیاس کی نسبت شاید زیادہ بھوکی اور پیاسی، اس لیے کہ جناب ام رباب صرف اپنی پیاس کو درک نہیں کر رہی بلکہ اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کی بھوک اور پیاس کو بھی درک۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ماں خود مر جانا پسند کرے گی لیکن بچے کی بھوک اور پیاس، عزیزوں یہ وہ تمام مقامات ہیں کہ جہاں پر آ کر ایک عام انسان ختم ہو جاتا ہے، اور کربلا اسی کا نام ہے جہاں پر عام انسان ختم ہو کربلا وہاں سے شروع ہوتی۔ اور اب صبح سے لے کر جتنے بھی شہید ہیں جناب ام رباب کا سب سے تعلق ہے، مگر علی اکبر ام رباب کا بیٹا نہیں ہے، مگر اون و محمد نسبت سے بھانجے نہیں ہیں، جناب قاسم مگر بھتیجے نہیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری درد کی کیفیت دل میں لیے ہوئے ہے، اور ایک مرتبہ دروازے پر آ کر امام حسین کہہ رہے ہیں لاؤ رباب اپنے بچے کو مجھے دو، میں کوشش کرتا ہوں کوئی سبیل پانی کی مہیا ہو جائے۔ عزیزو عام دنوں میں بھی اگر گرمی سخت ہو ماں بچے کو حتیٰ باپ کے ساتھ بھی دھوپ میں جانے کی اجازت نہیں، اور گرمی اور دھوپ کی شدت کے علاوہ اگر حالات خراب ہوں تو پھر تو کبھی بھی ماں اپنے بچے کو حوالے نہیں کرتے۔ لیکن یہ عرفان جناب حضرت ام رباب ہے کہ جس وقت امام نے کہا نا لاؤ رباب بچے کو دو، تو جناب رباب نے سوال کوئی نہیں کیا، بس ایک مرتبہ سفید پارچے میں اپنے بیٹے کو لپیٹا اور امام حسین کے حوالے کر دیا۔ مجھے نہیں پتا لیکن یقیناً جس وقت امام حسین اپنے علی اصغر کو لے کر چلے ہیں، روایات کہتے ہیں کہ جناب ام رباب خیمے کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ شاید ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہی ہوگی اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار میری اس چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ امام جب علی اصغر کو لے کر چلے ہیں تو حضرت کی آغوش میں بچہ ہے، اور ایک مرتبہ دھوپ کی شدت سے جناب علی اصغر کے رخسار سرخ ہونا شروع ہو گئے۔ جب یہ رخسار سرخ ہوئے ہیں نا تو امام سے برداشت نہیں ہوا، امام نے ایک مرتبہ اپنی ابا کے دامن کو علی اصغر پہ ڈالا کہ شاید دھوپ کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا ابھی دھوپ کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، تھوڑی دیر کے بعد جو آپ کی گود میں قیامت گزرے گی خدا جانے حسین کیسے برداشت کریں گے۔ علی اصغر کو اس عالم میں لے کر جب آگے بڑھے اور قوم اشقیہ کے نزدیک پہنچے تو کسی ملعون نے آواز لگا کر کہا شاید حسین ابا کے دامن میں قرآن لے کر آ رہے ہیں تاکہ قرآن کے واسطے سے ہم سے پانی طلب کریں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ دوبارہ اپنی ابا کو دامن کو ہٹا دیا، علی اصغر کو آغوش میں دیکھا، کسی اور ملعون نے آگے بڑھ کر کہا کہ شاید حسین بچے کے بہانے پانی پینا چاہتے ہیں۔ بس عزیزو یہ حجت کے اتمام کا آخری مرحلہ تھا۔ امام نے اپنا علی اصغر جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور کچھ قدم پیچھے ہٹے ہیں، یہ کہہ کر ہٹے ہیں تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے نا،
तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा झगड़ा मेरे साथ है। अरे इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये 3 दिन से भूखा और प्यासा है, एक मर्तबा देखो तो सही। इसकी कैफियत ये है कि ये उस जगह पर पहुंच गया है कि अब इसके अंदर इसके सिवा कोई ताकत नहीं है कि बस अपना मुंह खोल सके। इसे अगर पानी पिला दो, इमाम उस कैफियत का इजहार कर रहे हैं कि अगर पानी पिला भी दोगे तो अली असगर जिंदा नहीं बचेगा। इमाम पीछे हटे हैं और मेरे मौला ने एक मर्तबा अपनी नन्ही सी सूखी जबान निकाली है, अपने नन्हे से होठों पर फेरना शुरू किया है। अजीजों, ये वो मंजर था जब एक मर्तबा बड़ा लश्कर मुंह फेर कर रो रहा था, लेकिन ये अली असगर को पानी पिलाने वाला कोई न था। बस इतने में मलऊन शिम्र ने एक मर्तबा आवाज देकर मलऊन हुरमला से कहा, इक़्तकलाम अल हुसैन। भाई ये सुनना था। एक मर्तबा इस मलऊन ने वो तीर उठाया जिसे तीर से शोभा कहते हैं। अरब में ये तीर ऊंटों को नहर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं एक मर्तबा रुक कर ये तो कहूंगा, हुरमला तू अपने आप को बड़ा तीर अंदाज समझता है, क्या तुझे पता नहीं ये तीर किस लिए इस्तेमाल होता है? क्या तुझे पता नहीं है कि जिसकी तरफ ये तीर चला रहा है उसका वजन कम है, तेरे तीर का वजन ज्यादा है। लेकिन इस मलऊन ने एक मर्तबा तीर को अपने कमान में जोड़ा। वहां जब इमाम हुसैन ने देखा कि कोई अली असगर को पानी पिलाने वाला नहीं है, एक मर्तबा आगे बढ़े। भाई हुसैन का दिल इससे ज्यादा अली असगर की तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका, जलती हुई रेत से अपने बेटे को आगोश में लिया। बस ये वो मरहला था कि जहां हुसैन की मोहब्बत एक मर्तबा उस मरहले पर आई है कि चाहते थे अपने अली असगर को प्यार करे। अजीजो मक्तल कहता है, अभी हुसैन का चेहरा अली असगर के चेहरे के नजदीक न पहुंचा था, एक मर्तबा हुसैन की आगोश में कयामत बर्पा हो गई। जमाने का इमाम ज़ियारत नाहिया में यूं कहकर सलाम करता है, अरे मेरा सलाम हो उस शीर खार पर जो अपने बाप की आगोश में एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हो गया। अजीजों, मुझे नहीं पता हुसैन ने अपने बाजू में पैवस्त तीर को कैसे निकाला, लेकिन एक मर्तबा मुड़े हैं। अब जो निगाह पड़ी तो देखा उम्मे रबाब खैमे के दर पर है। बस तारीख ने इमामत को उस मंजिल पर देखा। 7 मर्तबा हुसैन आगे बढ़े हैं, 7 मर्तबा पीछे हटे हैं, लबों पर जुमले हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़ल बिक़ज़ाइही व तस्लीमन।